پاکستان نیوی کا زمین سے فضا تک مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی نے شمالی بحیرہ عرب میں ایک جامع بحری مشق کے ذریعے اپنی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ توسیع شدہ فاصلے پر فائر کیے گئے میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ مشق سے پاکستان نیوی کے جدید طویل فاصلے تک مؤثر فضائی دفاعی نظام کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان نیوی ہر صورت میں پاکستان کے بحری دفاع اور قومی سمندری مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتی رہے گی۔ ترکی نے پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے۔ ایک اور ملک نے پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور سپر مشتاق طیاروں میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ عراقی ایئر چیف نے JF-17 تھنڈر فائٹر اور سپر مشتاق ٹرینر طیاروں میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عراق کا سرکاری دورہ کیا۔ پاک فضائیہ نے عراقی فضائیہ کو تربیت اور صلاحیت سازی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی، جبکہ دونوں کمانڈرز نے مشترکہ مشقوں اور تربیتی پروگرامز کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ عراقی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہوئے طیاروں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایران میں امن کی صورتحال مزید بگڑ گئی۔ پاکستان نے ایران جانے والوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ وزارت خارجہ نے پاکستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے حالات بہتر ہونے تک اسلامی جمہوریہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور زاہدان اور مشہد میں قونصل خانوں کے ہنگامی نمبرز جاری کر دیے گئے۔ دوسری جانب ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ کئی شہروں میں سرکاری عمارتوں، دکانوں اور مساجد کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اموات کی تعداد 217 ہو گئی ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بندش دوسرے روز بھی جاری ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کے سبب شہریوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ تاحال منقطع ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو تیسری بار مینڈیٹ دیا۔ باقی صوبوں میں جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہوں گا کہ عوامی مینڈیٹ کی قدر کریں، چور دروازوں سے حکومتوں میں نہ بیٹھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے، جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب ہم چور دروازے سے اقتدار میں نہ آئیں۔ مذاکرات اور مزاحمت سے متعلق اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب جیسے چاہیں فیصلہ کریں۔ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا مینڈیٹ دیا گیا ہے اور جلد یہ عروج پر ہوگی۔ کراچی میں تحریک انصاف کا باغ جناح میں جلسہ سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق PTI نے جلسے کے انعقاد کے لیے مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے کے پے آرڈرز جمع کرا دیے۔ PTI کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تحریری اجازت نامے کا انتظار۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ہر سہولت دیں گے، وہ بس قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے کہا کہ پارٹی جمہوری طور پر کسی پرامن سرگرمی کی مخالفت نہیں کرے گی۔ اگر PTI نے کاروبار بند کرنے یا روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ کوئی ملک افواج اور جاسوسی اداروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بے انصافی سے ملک نہیں چلے گا۔ 8 فروری کو الیکشن کے لیے پارٹی سے نشان چھینا گیا۔ جاتی عمرہ میرا گھر ہے، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ بیک ڈور کے راستے آپ کو نہیں بتا سکتے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہم نے تحریکیں چلانی ہیں، ہم اتنے سادہ بھی نہیں کہ جو راز ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ ہماری تحریک ملک بچانے کے لیے نکلی ہے، ہماری تحریک میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آئیں جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کریں۔ عوامی تحریک کے خوف سے لرزاں شریف خاندان ہر بار حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے تنخواہ دار درباریوں کی فوج کو میدان میں جھونک دیتا ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس پر PTI کا رد عمل۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ تحریک انصاف دہشت گردی کی سہولت کاری کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کے وزراء کا خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کی منتخب کردہ حکومت پر پے در پے حملے کرنا ان کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عمران خان کی دور اندیش اور مربوط پالیسیوں کی وجہ سے PTI کے دور میں دہشت گردی دم توڑ چکی تھی۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہو گئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فرم کو $4,50,000 دیے اور بھارت نے اپنی سفارتی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارت نے لابنگ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے شروع کیے اور بھارتی وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقاتوں کے لیے لابنگ فرم کی مدد لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے 2 لابنگ فرمز کو بالترتیب $1.8 ملین اور $75,000 سہ ماہی پر ہائر کیا۔
ٹرمپ نوبل انعام کے لیے پھر مچل گئے، پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ دوبارہ چھیڑ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نوبل امن انعام کے حقدار ہیں۔ میری مداخلت نے پاک بھارت کشیدگی کو تیز رفتاری سے ختم کیا اور جوہری خطرے کے بغیر دونوں ممالک میں جنگ کو روکا۔ دنیا میں میری واحد شخصیت ہے جس نے 8 بڑے تنازعات کو ختم کیا۔ امریکی صدر نے وینزویلا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔ روس اور چین وہ تمام تیل خرید سکتے ہیں جو امریکہ یا وینزویلا سے چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ روس یا چین اس پر قبضہ نہ کر سکیں۔ پنجاب میں شدید سردی کے باعث تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت تعلیم پنجاب کی جانب سے سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان وزارت تعلیم پنجاب نے کہا کہ عوام سے مشاورت کے بعد اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ فیصلہ موسم کی شدت اور طلبہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ پاکستان کب IMF قرض پروگرام سے نکلے گا؟ رانا مشہود نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان آئندہ برس جون میں IMF سے باہر ہوگا۔ 2018 میں مسلط کردہ حالات کی وجہ سے پاکستان کئی سال پیچھے چلا گیا۔ رانا مشہود احمد نے یہ بھی کہا کہ اگر کیس جھوٹے ہیں تو PTI چیئرمین عدالتوں کا سامنا کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ گھڑی کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگانے والے پھر انہی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور، قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کا اضافہ ہو گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت مزید $37 کے اضافے سے $4,509 کی سطح پر آ گئی۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونے کا بھاؤ $3,700 کے اضافے سے $4,72,262 ہو گیا۔ PSL 2026 کے ڈرافٹ کی ممکنہ تاریخ سامنے آ گئی۔ 11ویں ایڈیشن کے لیے 2 نئی ٹیموں کی نیلامی کے بعد اب پلیئرز ڈرافٹ کی تیاریاں جاری۔ ذرائع کے مطابق PSL انتظامیہ نے ڈرافٹ کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دی اور PSL کے 11ویں ایڈیشن کے لیے ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان ہے۔ ڈرافٹ سے قبل تمام معاملات جلد ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔